اب یہ جو وسیم رضوی نامی شخص تھا، اس نے اپنے سابقہ بیانات میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ ابو بکر عمر عثمان نے جمع کیا ہے، اور اس میں 26 وہ آیات جو جہاد سے متعلقہ ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، تو میں نے وہ آیات نکال کے، اور پھر اس نے باقاعدہ کاغذ جو ہے وہ لے کے اس کو پھاڑا اور کہا کہ میں ان آیات کو نکال کے جو اصل قرآن ہے اس کو میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس میں جہاد والی آیتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ابو بکر عمر عثمان نے جہاد والی آیتیں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ اس قرآن کی شان یہ ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے آگے پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جس وقت آپ پہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح دو ٹوک انداز میں فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمانے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز کمی اور اضافہ نہیں کر سکتا۔ بحمد تعالیٰ مسلمانوں کے پاس جو قرآن مجید موجود ہے، یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک دور میں مکمل کتابی شکل میں مصحف کی صورت میں جمع ہوا، اور یہ محفوظ اور تواتر کے ساتھ منقول ہوتا آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس اس وقت جو قرآن موجود ہے۔ اب یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن اصل ابھی ہمارے پاس موجود نہیں، آنے والا ہے، وہ اس بنیاد پر اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اس قرآن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے جمع کیا، اور ان کا بغض، عداوت جو ہے وہ دلوں میں رکھنے والے نہ صرف اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اب وہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ یہ جو وسیم رضوی نامی شخص تھا، اس کا سٹیشن جو ہے وہ کہاں تک یہ پہنچ چکا ہے، کوئی سٹیشن نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں ہے، یہاں تک پہنچا کہ اس نے ہندو مذہب کو قبول کر لیا اور اعلانیہ طور پہ اسلام کا انکار کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گستاخی، توہین اور بے ادبی کے ارتکاب تک پہنچ گیا۔ تو جس اسلام کو تم دھرم کہتے ہو، ہم نے تو کبھی اس کو دھرم مانا ہی نہیں، وہ تو ایک آتنکی گٹ ہے جو 14 سال پہلے محمد نے کریٹ کیا تھا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 سے یہ استدلال کرتے ہوئے بیان کیا، جس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ثنا اور اوصاف بیان کیے، کیوں؟ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے ذریعے سے جلائے، ان کو غصہ دلائے، ان کو غیظ و غضب دلائے، صحابہ اکرام کے اوصاف اور ان کی ثنا کر کے، ان کے اوصاف بیان کر کے۔ اس آیت کے ان کلمات کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، جس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ من حاذل آیات انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ بتکفیر الروافض، کہ امام مالک نے اس آیت کے ان کلمات سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو روافض الذین یبغضون الصحابہ، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، امام مالک اس آیت کی روشنی میں فرماتے تھے کہ وہ روافض کافر ہیں، لأنہم یغیظونہم ومن غاض الصحابہ فهو کافر لہذا الآیت، آیا کیونکہ روافض صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے۔ وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ ذَلِكَ، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس موقف پر بہت سارے ایک گروہ ہے علماء کا جنہوں نے موافقت کی ہے۔ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بِمُسَاءَاتٍ كَثِيرَةٍ، اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے فضائل اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جانے کے اوپر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاؤُهُ عَنْهُمْ، اور ان کو تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کی ثنا بیان کی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
تو جب صحابہ اکرام کی ثنا اللہ فرما رہا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو اتنا ہی کافی ہے. اور جو صحابہ اکرام سے جلنے والے اور ان کا دل میں بغض و عداوت رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے لیغیظ بہم الکفار، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی ثنا بیان کرتا ہے، ان کی توصیف کرتا ہے تاکہ کافروں کو جلائے، ان کو ساڑے اور ان کو غیظ و غضب میں مبتلا فرمائے. تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلتے ہیں اور دلوں میں بغض صحابہ کا رکھتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں. تو اس بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام سے بغض رکھنے والوں کی تکفیر فرمائی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے بغض و عداوت جو ہے یہ ان لوگوں کو کہاں تک لے گیا. اور یہ صرف یہ نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے لوگوں کا جو قرآن مجید کی تحریف کا اس بنیاد پر قائل ہے. اسی وجہ سے وہ قائل ہیں، قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، کہ کیونکہ قرآن اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جمع کی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ وہ ائمہ اہل بیت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ ہم تلاش کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں وہ مل جائے گا. بلکہ ابھی لیٹسٹ ایک بہت بڑے رافضی عالم ہیں، ٹی وی چینل پہ بھی بیان کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے وہ تلاش کر لی ہے، ابھی ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور ان قریب وہ تحریف سے پاک جو قرآن ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو لے کے آئیں گے. پورے چاروں نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے. اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ.